دربار یزید میں امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ۔ یزید کے کہنے پر خطیب مسجد نے امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور رسول سے بنی امیہ کا شجرہ ملا دیا۔ اب حضرت امام سجاد اپنی جگہ سے اٹھے اور بلند و بالا آواز سے خطیب پر لعن و طعن شروع کی اور فرمایا، اے خطیب، وائے ہو تجھ پر، تو نے لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور پھر یزید کی طرف دیکھ کر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ لکڑی کے اس ممبر پر بیٹھوں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کچھ تقریر کر سکوں؟ اس مسجد بنی امیہ میں بے شمار مجمع تھا اور ہر طرح کے لوگ وہاں جمع تھے۔ یزید نے چاہا کہ امام سجاد کو اجازت نہ دے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کی بلند آواز کو سب مجمع نے سنا اور تمام حضرات سید سجاد علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھنے لگے اور سب نے کہا، اے یزید، اس نوجوان کو بھی ممبر پر جا کر تقریر کرنے کی اجازت دے دے تاکہ ہم بھی تمام واقعات کی اصلیت کا اندازہ لگا سکیں۔ لوگوں نے مزید کہا، اے یزید، تو اس نوجوان کی تقریر کرنے سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ اسے فوراً اجازت دی جائے تاکہ وہ بھی چند الفاظ ادا کر سکے۔ لیکن یزید کا دل نہیں چاہتا تھا کہ امام سجاد ممبر پر جا کر اصل حالات سے لوگوں کو باخبر کر سکیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبوت کا چشم و چراغ ممبر پر آ کر حقائق بیان کر دے گا، اور جو کچھ ملک شام کی حکومت نے کئی برس سے علی کی توہین کی تھی اور دنیا اور زمانے کو دھوکہ دیا تھا، عوام الناس کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا اور بنی امیہ کی جھوٹی سازش کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ آخرکار عوام الناس کا اصرار بڑھا اور یزید مجبور ہو گیا اور اس نے امام سجاد کو اجازت دی کہ امام ممبر پر جا کر اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، جس کی تعریف کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اسے کوئی زوال نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے تھا اور سب کے آخر تک رہے گا۔ وہی لوگوں کے دن کو اور رات روزی تقسیم کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تعریف سن چکے ہو۔ اے مردمان شام، عوام الناس ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی و اولیاء دنیا میں بھیجے ہیں، ان میں سے 7 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص طور پر بخش دی: علم، حلم، بخشش، بزرگواری، محبت اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت۔ ہماری فضیلت کے لیے کیا یہ کم ہے؟ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے ردا میں زکوٰۃ کو اٹھا کر غریبوں تک پہنچایا، میں بہترین لباس اور ردا والے کا فرزند ہوں، میں بہترین زمین پر قدم رکھنے والے کا فرزند ہوں، میں بہترین طواف اور بہترین حج کرنے والے کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے براق پر سوار کیا گیا، میں اس کا لال ہوں جسے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے بدر و حنین کے مار کے سر کیے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا، میں اس کا فرزند ہوں جو رب العالمین کا محبوب ہے، میں اس کا لال ہوں جس کی جبرائیل کے ذریعے تائید اور میکائیل کے ذریعے مدد کی گئی، میں حرم مسلمین کے محافظ کا فرزند ہوں، میں فرزند فاطمہ ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا بیٹا ہوں، میں اس مظلوم حسین کا بیٹا ہوں جس کا سر گردن کے پیچھے سے کاٹا گیا، میں اس تشنہ لب شہید کا بیٹا ہوں کہ جو دنیا سے پیاسا چلا گیا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کا لاشا دفن نہیں کیا جا سکا، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں کہ جس پر چرند و پرند اور جنات نے جنگلوں اور ہواؤں میں نوحہ پڑھا، میں فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین
طاہرہ بتول دختر رسول کا فرزند ہوں۔ پھر اس کے بعد امام سجاد نے مصائب کربلا کا ذکر کر کے دربار میں انقلاب برپا کر دیا اور گویا ظالم کے دربار میں فضائل و مصائب پر مشتمل ایک مکمل تقریر کر دی، جو اس جہد سے نامکمل رہ گئی کہ ظالم یزید نے اذان کے ذریعے ذکر مصائب کو مکمل نہ ہونے دیا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ فضائل کی تکذیب آسان ہے لیکن مصائب کے درد کو روکنا آسان نہیں ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا مؤذن کو کہ اذان دی جائے۔ مؤذن نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر، حضرت سجاد نے کہا بے شک اللہ بہت بلند ہے۔ مؤذن نے جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ، فرزند علی نے کہا بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، امام سجاد نے کہا اے یزید بتا جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اے یزید، تو اگر یہ کہے کہ یہ میرے جد ہیں تو یہ بات جھوٹی ہے اور تو کافر ہے، اور اگر حق بات کہے کہ وہ میرے جد ہیں تو پھر تو نے ان کی اطرت کو اسیر کیا، ان کو در بدر پھرایا اور کیوں قید میں ڈال رکھا ہے؟ خطبہ امام سجاد علیہ السلام منقطع کرانے کے لیے یزید کا بے وقت اذان دلوانا۔ اب امام کا خطبہ تقریباً آخری منزل میں تھا کہ امام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور اپنے امتحان کا ذکر کیا۔ یہ سن کر تمام عوام الناس سر پھوڑ پھوڑ کر بلند آوازوں سے رو رہے تھے۔ اب یزید ملعون کو خطرہ ہوا کہ عوام میں انقلاب آ رہا ہے اور میری حکومت ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔